جس کتاب کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اس کتاب کا بوجھ، اس کتاب کا ثقل، اس کتاب کا وزن، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا جلوہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کتاب قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ ضرور بضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اس کے جلوہ افروز ہونے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا، وہ مٹی مٹی بن جاتا۔ وہ پہاڑ جو کہ ایک طاقت رکھتا ہے، جس کے اندر ایک قوت ہے، لیکن یہ اس کتاب کا وزن ہے کہ اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ایک ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یہ محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے تمام قوانین نافذ کیے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے قوانین کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مومنین کو ہدایت پر روشناس کراتا ہے۔ اور اگر ہم آج محض اس کتاب کے فضائل سنتے رہیں اور اس کو بیان کرتے رہیں، لیکن اس کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہ ہو، تو یقیناً یہی کتاب ہماری باعث ندامت بن جائے گی۔ اس کے پڑھنے کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کتاب کو، اس قرآن کو جو مہارت سے پڑھتا ہے، تجوید و تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسا شخص جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے بروز قیامت وہ عزت دار برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے عزت دار، بڑے برگزیدہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اور وہ شخص جو کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ تتعطفی ہی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، وہ علیہ شاق، وہ اس پر بڑی بار گزرتی ہے اور وہ اسے پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فلہ اجران، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین دگنا اجر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ قرآن مجید کی ادائیگی مکمل طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری عمریں گزر گئی ہیں، ہم نے وہ تمام چیزیں تو پڑھ لی کہ جس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی زندگی گزر سکے، جس کے ذریعے سے ہمارے کاروبار چل سکیں، جس کے ذریعے سے ہمارے معاش چل سکیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی نوکریوں کو چلا سکیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم صحیح طور پر اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر لیں، صحیح طور پر اس کے تلفظ کی ادائیگی کر لیں، صحیح طور پر اس قرآن مجید کو حاصل کر لیں۔ جو شخص اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، دارمی میں ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ، بروز قیامت صاحب قرآن کو بلایا جائے گا، جس شخص نے اس کتاب کو پڑھا، اس کو یاد کیا اور اسے مسلسل پڑھتا رہا، اس شخص کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس سے کہیں گے اقرا وارتقی، اے بندے مومن تلاوت کرتا جا اور جنت کی منازل پر چڑھتا جا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، آج تیری منزل وہاں پر ہے جہاں پر تو اس قرآن مجید کو ختم کرے گا۔ الغرض وہ شخص جو کہ صاحب قرآن ہے وہ الحم سے لے کر شروع کرے گا اور والناس تک پڑھتا جائے گا، 6600 سے اوپر آیات ہیں۔
وہ تمام آیات وہ پڑھتا جائے گا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے درجات بلند کرتا جائے گا۔ یعنی کہ وہ شخص جو کہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس پر اس کتاب کو ختم کرے گا، 6600 سے اوپر اس کے درجات اللہ رب العالمین جنت میں بلند کرتا جائے گا۔ یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو کہ اس کتاب کی تلاوت اس دنیا کی زندگی میں کرتا ہے۔ وہ نیکیاں جو کہ اس کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں، ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ حرفا من کتاب فلہ حسنہ، جو شخص اس کتاب یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ہر ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 10 نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، وَلَكِنْ أَقُول الف حرف واللام حرف ومیم حرف، لیکن میں تم سے کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الغرض جو شخص اس کتاب کو اٹھا کر محض الف لام میم کی تلاوت کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کے خاطۂ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں، یہ وہ فضائل ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہماری یہی روش چلتی رہی کہ ہمارے سال گزر جائیں، محض رمضان کا وہ خوش نصیب مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ گھروں میں تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، اور پورا سال 11 مہینے اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ گھروں کی تاریکیاں ختم ہوں، یہ گھروں کی ویرانیاں ختم ہوں، یہاں سے زندگی کے آثار نمایاں ہوں؟ وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کتاب کی تلاوت سے اپنے گھروں کو سجائیں گے، اس کتاب کی تلاوت سے اپنے گھروں کو روشن کریں گے، اس کتاب کی تلاوت سے اپنے سینوں کی بیماریوں کا علاج کریں گے، اس کتاب کی تلاوت سے جو گمراہیاں ہمارے دلوں میں شامل ہو جاتی ہیں اسے ہدایت کی صورت میں بدلیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ